بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہر سخت ناشکرے کو اور سخت گناہگار کو پیار نہیں فرماتے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے سود کی سنگینی، سود کی قباحت اور اس کی برائی کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی کہ قدیم زمانے سے مختلف تہذیبوں کے لوگ سود کو ناپسند کرتے اور اپنے اپنے وقت میں اس کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ اس سلسلہ میں یونانی اور رومی تہذیب کا ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ افلاطون اور ارسطو کے حوالے سے کچھ بات اللہ کی توفیق سے کہی گئی۔ اس کے ساتھ یہ عرض بھی کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت کے عرب کے لوگ اپنی ساری جہالتوں کے باوجود سود کی کمائی کو اس قابل نہ سمجھتے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں اسے خرچ کیا جائے۔ مشہور آسمانی مذاہب یہودیت اور عیسائیت جو بدل چکے ہیں، لیکن اس تبدیلی کے باوجود آج بھی تورات اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں سود کی حرمت کے حوالے سے واضح طور پر تعلیمات موجود ہیں۔
انتہائی اختصار سے یہودیت کے سود کے بارے میں موقف کے متعلق 4 باتیں، اور اسی طرح عیسائیت کے سود کے بارے میں نقطہ نظر کے بارے میں 4 باتیں سماعت فرما لیجیے، اور ان میں سے ہر بات اللہ کی توفیق سے باحوالہ ثابت شدہ ہے۔ وقت کے کمی کے پیش نظر میں ان کی کتابوں کی عبارات کو نہ پڑھوں گا۔ یہودیوں کے ہاں آج بھی ان کی کتاب میں تورات میں موجود ہے کہ کسی یہودی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے یہودی بھائی کو قرضہ سود پر دے۔ ابھی میں صبح بھی تورات ہی سے دوبارہ پڑھ کے آیا اللہ کی توفیق سے۔ نمبر 2، صدیقین، ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ سودی معاملہ سے دور رہتے ہیں۔ نمبر 3، سودی لین دین، سودی معاملہ کرنا سفاکوں کا، انسانوں کا خون چوسنے والوں کا وصف۔ یہ یہودیوں کی کتاب جو بدل چکی ہے آج بھی اس میں موجود ہے۔ نمبر 4، سود اللہ کے غضب کے آنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ عیسائیت کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ہے، لیکن ہم انہی کی کتابوں سے 4 باتیں، انہی کی کتابوں سے اللہ کی توفیق سے 4 باتیں اختصار سے عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ یہودیت میں حرام تھا وہ سب کچھ عیسائیت میں بھی حرام رہا، مگر جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے منسوخ ہونے کو بیان کیا، اور سود وہ نہیں جسے عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ کیا ہو۔ نمبر 2، انجیل میں آج بھی ہے، اس بات کا حکم ہے کہ بغیر سود کے قرض دیا جائے۔ نمبر 3، قدیم نصرانی عیسائی علماء کا اتفاق تھا 4 باتوں پر، ایک ایک کر کے میرے ساتھ شمار فرما لیجیے۔ نمبر 1، سود غیر منصفانہ معاملہ ہے۔ سود غیر منصفانہ معاملہ ہے، عدل و انصاف والا نہیں بلکہ اس کے منافی ہے۔ نمبر 2، سود کی کمائی ناپاک ہے۔ نمبر 3، اور فرمانا کہاں تک اس کی سنگینی عیسائیوں کی بدلی ہوئی دنیا میں آج بھی ہے، مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے۔ سودی معاملہ کرنے والا اس کا یہ حق چھن جاتا ہے، سودی معاملہ کرنے والا وہ اس حق سے محروم ہو جاتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد کفن پہنایا جائے۔ عیسائیت میں تبدیلی کے باوجود۔ نمبر 4، جو شخص سود کو گناہ نہ سمجھے وہ ملحد ہے، دین سے نکلا ہوا۔ اس بات پر قدیم عیسائی علماء کا اتفاق تھا۔ نمبر 4، بابا کی ریاست میں، پوپ کی ریاست میں
325 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 325 سال بعد ایک بہت بڑا اجتماع ہوا. اس میں یہ طے پایا کہ نصرانی عیسائی جو وہ سودی معاملہ کرے یا دوسرے کو سودی معاملے پر مجبور کرے اس کا عیسائیوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. یہ 4 باتیں نصرانیت کے بعد. پھر کیا ہوا؟ اور یہ 5ویں بات کہہ لیجیے نصرانیت عیسائیت کے بارے میں. ہنری ہشتم کے عہد حکومت کے آخری زمانے میں 1545 میں عیسائیوں کے موقف میں تبدیلی آئی اور یہ طے پایا، اور یہ بات برطانیہ میں ہوئی کہ سود کا لینا جائز ہے. یہ 1545 کی بات ہے. اس سے پہلے نصرانیوں عیسائیوں کا موقف وہی تھا جو آپ سن چکے. اور جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا، ہمارے لیے ان ساری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ ایسے ہی کرے، ہمارے لیے ایک آیت شریفہ کا ایک ٹکڑا، ایک حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ماننے کے لیے، ایمان لانے کے لیے بہت ہی زیادہ کافی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو حجتیں بناتے ہیں، شاید اللہ کرے کہ ان کو اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنے میں مدد مل جائے. اسلام میں سود کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے جو سود کی سنگینی، برائی اور قباحت کو بڑے واضح انداز میں بیان فرماتا ہے. آئیے ان میں سے چند ایک باتیں ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں. سورہ البقرہ آیت شریفہ 275 275 اللہ مالک نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. اب جس کو اللہ حرام قرار دے کون ہے کہ اس کو حلال کر سکے. آیت شریفہ 278 سورہ البقرہ ہی میں سود کے حوالے سے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈر جاؤ اور جو سود سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ حضرات و خواتین توجہ فرمائیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اس کہنے کا کچھ فائدہ ہے کہ نہیں؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ اس سے بات کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. باپ بیٹے سے کہتا ہے ماجد یہ کرو اگر تم میرے بیٹے ہو. یہ انداز انتہائی سخت ہے یا نرم ہے؟ جواب دیجیے شفقت صاحب. بیٹا انکل کی ایک کرسی پکڑنا پیچھے سے پکڑ لو شفقت صاحب کی. توجہ فرمائیے. باپ بیٹے سے کہتا ہے ماجد یہ کام کرو اگر تم میرے بیٹے ہو. تو دوسرا معنی کیا ہوگا؟
اگر اپنے آپ کو میرا بیٹا نہیں جانتے، نہیں مانتے تو جاؤ دفع ہو جاؤ میرے گمان کے مطابق، اور شاید اتفاق کریں انتہائی سنگین انداز۔ اگر بیٹے میں غیرت ہو، حیا ہو، جب باپ یہ آخری لفظ بول دے تو اس کے بعد اس کے لیے پس و پیش کی، اگر مگر کی، چونکہ چنانچہ کی، بیوی نہیں مانتی، دوست نہیں مانتا، گنجائش رہے گی، ہاں کچھ اور ہی ہوگا تو نہیں مانے گا۔ اور یہاں کیا ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور چھوڑ دو جو سود سے باقی ہے، اگر تم کیا ہو، سب بولو۔ اور اگر دوسرا پہلو، اگر ایمان نہیں تو جاؤ جو چاہتے ہو سو کرتے رہو۔ یہاں علامہ حراوی کا بیان سماعت فرما لیجیے۔ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے بہت ہی خوفناک بات، اور اللہ کے فضل و کرم سے فتوے چسپا کرنا نہ اس کی جرت ہے، اور اللہ نہ دے، نہ عادت ہے، لیکن بات کی سنگینی کو آشکارا کرنے کے لیے انہوں نے بیان فرمایا اس آیت کریمہ کے حوالے سے اس سے معلوم ہوتا ہے دو چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ رانا صاحب جی فرماتے ہیں دو چیزیں جمع نہیں، کون کون سی؟ آپ بولو۔ سود اور ایمان۔ میرے فتویٰ دینے کی ضرورت کیا ہے اس میں؟ ایمان اور سود۔ باپ کہہ رہا ہے ماجد یہ کرو اگر میرے بیٹے ہو، اگر وہ نہ کرے گا تو اس نے اپنے آپ کو بیٹے کا جو اعزاز تھا اس پر پورا کیا۔ اب لگاتا رہے زور، نعرے مارتا رہے، کوئی عقل مند مانے گا؟ بیٹا تو مان اس کی، نہیں تو دفع ہو جا۔ وَذَرُوا مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے ہو تو سود چھوڑ۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے، اگر اللہ پاک نے توفیق دی تو اس کے بارے میں قدر تفصیل سے بعد میں بھی بات ہوگی۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، مسنہ دھیان کرو بیٹا، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو، سارے ساتھی توجہ کریں، کس کو چھوڑ دو؟ بولو، جو نہیں، سود کی بات ہے ران صاحب، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے سود سے، جو کچھ میں سمپل انٹرسٹ آتا ہے یا کمپاؤنڈ آتا ہے؟ کون سا باہر رہتا ہے؟ جی بتلاؤ، کوئی نکال لے اس سے کچھ۔ ما بقی من الربا، رانا صاحب جی، ما بقی من الربا، سود نام کی جو چیز ہے دھاگے کے برابر ہے۔ ایمان ہے تو اس کو چھوڑنا ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی اگر شرح سود زیادہ ہو تو پھر خراب ہے، اگر شرح سود کم ہو، ایک دین وہ ہے جو عرش والے رب نے نازل کیا ہے، ایک دین وہ ہے جو ابلیس نے تجھے سمجھایا۔ اب تو جس دین کو چاہتا ہے لے کے جاتا رہے اور امت کو گمراہ کرتا جائے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ یہ تفریق رحمانی نہیں کہ سود زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، یہ رحمانی نہیں، شیطانی ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ کے رسول کے منبر پر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اپنی کمزوری کے باوجود۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ بدکاری تھوڑی حرام ہے، زیادہ تھوڑی جائز، اب کھٹیا بات، کھوپڑی میں عقل ہو، سینے میں ایمان کی رمق ہو، زبان پہ یہ گندا بول نہ آئے۔
مزید سماعت فرمائیے آیت شریفہ 279 سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم نے ایسے نہ کیا، کیسے نہ کیا؟ اگر تم نے ایسے نہ کیا جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا ہے؟ جو سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، سو اگر تم نے یہ نہ کیا تو کیا کرو؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان، بیٹا بیٹھ جاؤ ابھی، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر۔ قرآن کریم الفاتحہ سے الناس تک دیکھ لیجیے، اور اب تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کمپیوٹر میں بہت کچھ آ چکا ہے، اس سے دیکھ لیجیے۔ احادیث شریفہ کا ذخیرہ مبارکہ دیکھیے۔ کسی گناہ کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ گناہ نہیں چھوڑنا تو اللہ اور ان کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔ کسی گناہ کے بارے میں یہ بات نہیں، تنہا سود، تاکہ شرک، ڈاکٹر صاحب شرک کے بارے میں، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا، اس کے بارے میں بھی یہ نہیں کہ اعلان جنگ کر دو اگر شرک جو، اور یہاں اگر سود نہیں چھوڑنا جو باقی ہے تو اللہ اور ان کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ آئیے اسی بارے میں امام دار الحجرہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک واقعہ سماعت ہے۔ شاید اللہ سوئے ہوئے یا نیم مردہ یا مردہ ضمیروں کو زندگی عطا فرمائے۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، امام مالک بن انس مدینہ طیبہ کے امام، اور ان کا نام ہے امام دار الحجرہ، لقب ہے۔ ان کے پاس حاضر ہوا، عرض کی ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، میں نے ایک شخص کو نشہ میں دھت دیکھا، اور وہ ایسے تھا گویا کہ آسمان کو پکڑنا چاہتا ہے، نشے میں پاگل ہوا۔ تو میں نے کہا میری بیوی کو طلاق۔ اگر انسان کے پیٹ میں شراب سے زیادہ کوئی بری چیز داخل ہوتی ہے، یہ اس کی حماقت تھی، بیوی بیچاری کا کیا قصور، لیکن اس نے کہہ دیا اگر آدمی کے پیٹ میں شراب سے زیادہ بری چیز داخل ہوتی ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ اب حماقت تو کر چکا، اور یہ خالص حماقت کی بات ہے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوا، اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے یہ کرتوت کی ہے، اب میری بیوی کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں؟ امام مالک نے فرمایا چلے جاؤ، میں تیرے مسئلہ میں غور کروں گا۔ دوسرے دن آیا تو امام مالک نے فرمایا چلے جاؤ، یہاں تک کہ میں تیرے مسئلہ میں غور کروں۔ حضرات ائمہ اور حضرات علماء اس وقت کے ذمہ داری کو جانتے تھے، برگر ٹائپ ان کے پاس فتوے نہ تھے۔ ایک دن آیا کہا پھر آنا، دوسرے دن آیا کہا پھر آنا، پھر اس کے بعد جب وہ شخص حاضر ہوا، امام مالک نے فرمایا
تیری بیوی کو طلاق ہو چکی. انی تصفحت کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم ارى اشر من الربا لأن اللہ آذن فیہ بالحرب. فرمایا تیری بیوی کو طلاق ہے. کیوں؟ کہ میں نے اللہ کی کتاب کو اچھی طرح دیکھا ہے، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی ہے، تو میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ انسان کے پیٹ میں سب سے بری چیز جو داخل ہوتی ہے وہ سود ہے. گویا کہ نہیں بلکہ سود شراب سے زیادہ برا ہے. اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا گمان یہ تھا کہ شراب بدترین چیز ہے جو انسان کے پیٹ میں جاتی ہے کہ چاند کو پکڑنا کا ارادہ کرتا ہے. امام مالک نے فرمایا کہ میں نے جو سمجھا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و فکر کے بعد کہ انسان کے پیٹ میں بدترین چیز، سب سے بری چیز سود جاتا ہے، یعنی وہ شراب سے بھی بہت برا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں سود کی حرمت کے بارے میں جو بہت کچھ ہے اس میں سے ایک بات، اور امام احمد نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. وقت ہو چکا، اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہودیت کے حوالے سے سود کے متعلق 4 باتیں عرض کی گئی. اسی طرح عیسائیت کی سود کے بارے میں 4 باتیں، پھر اس کے بعد سود کے بارے میں ان کے موقف کی تبدیلی کے بارے میں بات اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی. اس کے بعد کتاب و سنت میں سود کی حرمت کے بارے میں جو بہت کچھ ہے اس میں سے کچھ عرض کیا گیا. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی مقام سے کہ اسلام میں سود کے متعلق اللہ کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا ہے اسی کو عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ ہے. اللہ تعالی خیر کی توفیق عطا فرمائے کہ تا زندگی خیر کی بات کہتے رہیں، سنتے رہیں، اور اللہ اس کہنے سننے کو ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.